بڑی گہری سازش ہے. اور جب کبھی دیکھیں کہ آپ ایک بات غور کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہم مسلمان بہنوں کی جو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی اس سازش کو سمجھنا چاہیے. جس طرح سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے حضرت کعب بن مالک کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ روم کا بادشاہ جو ہے آپ کے پاس ایک چٹھی بھیجا تھا کہ آپ کے لوگ جو ہیں آپ کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں بہت یعنی ذلت اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے اور ہم آپ کو جو ہے وقار دیں گے، ہم آپ کو جو ہے پیسہ دیں گے، آپ کو جو ہے جاہ و جلال دیں گے. یہ صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو میں چونکہ بہت کم وقت ہے، ایک بات میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کا یہ جھانسا صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. جس طرح سے کعب بن مالک جو ہے جو دعوت نامہ آیا تھا جس طرح پھاڑ کر اس کو جو ہے پھینک دیے تھے، اسی طرح سے جو ہے ہم خواتین کو ہر وہ دعوت، ہر وہ انویٹیشن جو ہمارے لیے بظاہر ہمدردی کا دکھائی دے رہا ہے، اس کو پوری طرح سے چاک کر کے ہم کو پھینکنا چاہیے. اور ہم جو ہے یہ عہد کریں گے کہ آخری وقت تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر قائم رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے شریعت کی حفاظت میں ہم مردوں کے شانہ بشانہ مسلسل جو ہے ان کے ساتھ رہیں گے، اور ہندوستان میں کبھی بھی جو ہے شریعت پر آنچ آنے نہیں دیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی محترمہ ایڈوکیٹ جلیسہ یاسین صاحبہ بتا رہی تھی کہ ہندوستان میں جتنے ایکٹس مسلمانوں کے خلاف پاس ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک یہ وقف ترمیمی بل ہے. اور انہوں نے ان بہت ساری سازشوں کا بھی ذکر کیا اور ان تانوں کا بھی ذکر کیا جو ہم سے کہے جاتے ہیں کہ یا تو پاکستان یا قبرستان. ان کے لیے ہم تمام ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے یہ جواب ہے کہ ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، بنیاد ہیں ہم. اب میں جناب سید احمد الحسینی سعید قادری صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ 2-3 منٹ ہمیں مخاطب کریں. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدر جلسہ عالی جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین، علماء و مشائخین اور عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقف قانون کے خلاف جو ہندوستان بھر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے احتجاج کو درج کرا رہا ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں جلسے اور جلوس اور سیمینار اور کانفرنسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس میں خواتین کے لیے جو آج کا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں
کیونکہ اسلام کی تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو خواتین کا بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے. ارے اسلام کا جب بنیاد پر جائیں گے تو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ایک خاتون تھی، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب علم و حکمت کی بات آئی، تعلیم کی بات آئی، تو وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جس کے لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور محبت سے، شفقت سے گلے لگاتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، تو وہ خاتون تھی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. غار سور میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، دشمن جان پر وار کرنا چاہتا تھا، آقا کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور غار سور میں میرے آقا کی بارگاہ میں کھانے کا اہتمام کیا. تو خواتین نے ہر جگہ پر اسلام کی وہ بنیادوں میں ان کا شمار ہے. تو اسی لیے آج کا یہ اجتماع یہ خواتین کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور یہاں سے یہ خواتین اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں یہ وقت قانون کے خلاف میں اپنی طور پر، اپنی انداز میں احتجاج کو بلند کریں گے. اور آج کے اجتماع میں یہاں سے مودی حکومت کو یہ پیغام دیں گے کہ ہندوستان کی مسلم خواتین بھی یہ وقت قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور میرے ساتھ نعرہ بلند کیجئے جو احتجاج کی علامت ہوگا: نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں جناب شیخ شفیق عالم جامعی، جو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے امیر ہیں. جناب شیخ شفیق عالم جامعی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد. وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدر اجلاس، علماء کرام، عمائدین قوم و ملت، معزز حاضرین و حاضرات، آج کا یہ جلسہ وقف ترمیمی بل سے متعلق شعبہ خواتین کے تحت مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدارت میں یہ رکھا گیا ہے. میں اس پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مختصر طور پر یہ بات کہوں گا کہ خواتین کا اسلام کے اندر بہت بڑا کردار رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت جب لے کر آئے تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی.
اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال اپنی جائیداد اسلام کے لیے وقف کر دیا. اور اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی تھی. آپ نے کئی ایسی لونڈیوں کو جو دشمنوں کے نرغے میں تھے جن پر اذیت ظلم اور بربریت ہو رہی تھی یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہوں نے ان کو خرید کر آزاد کیا. اگر آپ خواتین کے تعلق سے دیکھیں اسلام میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایسی خواتین رہیں جو مردوں کے ساتھ ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا. اور ہندوستان کی اس تاریخ میں بھی آپ دیکھیں کئی ایسی خواتین ہمارے اسلاف میں گزر چکی ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادوں کو مدرسوں کے لیے وقف کیا, اپنی جائیدادوں کو مساجد کے لیے وقف کیا, قبرستانوں کے لیے وقف کیا. غرض یہ کہ ہر مقام پر خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. اور آج وقت ترمیمی بل کے خلاف جہاں مردوں نے کمر کس لی ہے وہیں پر خواتین بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. یقین جانیے آپ کا یہ جذبہ, آپ کی یہ کوشش اور آپ کی یہ محنت انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی. آپ جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ضرور ایک دن آپ کی ان کوششوں کو بہترین انداز میں رنگ دے گا. اور آئیے میں ایک بات کہتے اپنی بات کو ختم کروں گا. ہم تمام کے لیے پیغام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم من غير عدوهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم سارے مردوں اور خواتین کے لیے ہے. تم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو مت توڑو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے, کبھی تم اس کی خلاف ورزی مت کرو. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرو گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ غیروں کو تمہارے اوپر دشمن بنا کر مسلط کر دے گا اور تمہارے ہاتھ میں تمہاری جو جائیداد ہے گی وہ تم سے چھین لی جائے گی. تو معزز حاضرین, اس وقت ہمیں جہاں پر ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے وہیں اپنے ایمان اور عقیدے کو بھی جانچنا اور ٹٹولنا ہے اور اس کی بھی اصلاح کرنا ہے اور اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین, آپ کے اطمینان سے سننے کو ہم سلام کرتے ہیں. آپ اسی طرح بیٹھیے اور بہت اہم اسپیکرز ابھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں جن کے خطابات سے آپ ہمیشہ مستفید ہوتی رہیں گی. تو اب آ رہی ہیں ہماری ایک خاتون اسپیکر محترمہ ماریہ تبسم صاحبہ جو مدینہ گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی ڈائریکٹر ہیں. محترمہ ماریہ تبسم صاحبہ. معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہ کے حکم پر ہم سب یہاں پر آئے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ جس طرح تمام پارٹیز کو لے کر ہر مسلمانوں کے ہر شعبے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اس کو سلام. جے ہند. سب میرے ساتھ بولیے جے ہند, جے سمویدھان, جے سمویدھان. آج سمویدھان کے نام سے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو اٹیک ہے, یہ جو وقف ایکٹ ہے, یہ کوئی مسلمانوں پر ہی اٹیک نہیں ہے, یہ ہمارے دیش کے سمویدھان پر اٹیک ہے. وہ سمویدھان
جو بابا صاحب امبیڈکر نے ہمیں دیا، یہ اس پر اٹیک ہے۔ وہ سمویدھان جو فرق نہیں کرتا ہندو مسلمان کے بیچ میں، وہ سمویدھان جو جاتی کو نہیں مانتا، یہ اس پر اٹیک ہے۔ یہ بل کوئی صرف علماء کا نقصان کرنے والی نہیں ہے، صرف کوئی درگاہوں کے متولیوں کا نقصان کرنے والی نہیں ہے، یہ بل ہم سب کو افیکٹ کرے گی۔ ایک جو پرسیپشن پھیلایا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی عام مسلمان کا نقصان نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قبرستانوں میں ہم کو بھی دفن ہونا ہے، مسجدوں میں ہم کو بھی نماز پڑھنی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر ایک اٹیک ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کے خیر خواہ ہیں، ایک ہماری بوڑھی ماں تھی جس کے سامنے اس کے شوہر احسان جعفری کو جلا دیا گیا، آج زکیہ جعفری ماں بھی نہیں رہی ہمارے بیچ میں، زندگی بھر مرتے دم تک لڑتے رہی، تو ان کو ان پر رحم نہیں آیا؟ ہماری قوم کی کئی بچیاں جیسے ابھی جیل میں ہے وہاں پر موجود، ان پر ان کو رحم نہیں آیا؟ دلی وائلنس کے نام پر کتنی عورتوں کو، گلفشا فاطمہ ہیں جو 5 سال سے جیل میں ہے، ان کو اس پر رحم نہیں آیا؟ یہ کسی پر رحم کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر رحم ہوتا تو منی پور میں جو ہوا ہمارے پی ایم وہاں پہنچتے۔ ان کو کسی عورت پہ رحم نہیں ہے، کسی پر رحم نہیں ہے۔ اور آج یہ جو اٹیک مسلمانوں پر ہے تو سب خبردار ہو جائیے، اگلے کرسچن ہیں، اگلے دلت ہیں، اگلے شیڈیول ٹرائبز ہیں، او بی سیز ہیں، سب پر باری باری اٹیک ہونے والا ہے۔ سنجے نروپم جو شیو سینا کے ایک بڑے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شاہین باغ بنائیں گے تو ہم اس کو جلیانوالہ باغ بنائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا انہوں نے یہ کہا۔ ان پر کچھ ایف آئی آر ہوئی لیکن وہ اندر نہیں ہے جیل کے، کیونکہ ان کا نام سنجے نروپم ہے، وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ آج وہ اقتدار میں ہے، وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن وہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان شہید ہونے سے ڈرتے نہیں۔ آپ کیا ہم کو شہادت سے ڈراتے ہیں؟ ہمارا تو وہ ارمان ہے ہر مسلمان کا، چاہے ملک کے لیے ہو چاہے ہمارے دین کے لیے ہو، ہر مرد اور عورت سامنے آئے گی۔ ہم بیٹھیں گے شاہین باغ بنا کر اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کا حکم ہوا، اور دیکھیں گے کیسے وہ اس کو جلیانوالہ باغ بناتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ وقف اللہ کی جائیداد ہے۔ جب بات ہمارے دین پر آتی ہے تو چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، ہم اپنے بچوں کو لے کر آ کر بیٹھ جائیں گے سڑکوں پر۔ علامہ اقبال کے چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، رفت میں مخازد کو ہم دوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ جے ہند۔